الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ یہ 28واں پارہ ہے، سورہ صف کے آخری رکوع کے آیات ہیں۔ اس میں آخری رکوع اور اس سے پہلے کے رکوع کی ایک آخری آیت ہے جو پڑھی گئی۔ اس طرح اس میں آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 14 تک جو ہے آیت تلاوت کیے گئے ہیں۔ سورہ صف قرآن مجید کی 61ویں سورت ہے، 61۔ یہ ایک مدنی سورت ہے، یعنی مدینے میں نازل ہوئی، اور اس سورت کا آغاز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔ تسبیح سے مراد اللہ کی پاکی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اس کی حمد، اس کی ثنا، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات۔ اور اس کے بعد فوری طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایمان والوں سے وہاں پہ بھی خطاب کرتے ہیں، اور ایک اہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کر رہے ایمان والوں کو۔ آیت نمبر پہلی ہے، اس کے بعد دوسری آیت اس سورت کی، سورہ صف کی دوسری آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے، اور یہاں پہ بھی جو آیت پڑھی گئی ہے نا، ان میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہی خطاب کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں جو بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسری آیت سورہ صف کی ہے یہ، اور یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، اے مسلمان ہو، تم ایسی باتیں، ایسی گفتگو کیوں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ کیا بھائی؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کی اس کمزوری کے بتایا ہے۔ یہ زبان کے تو بڑے غازی ہوتے ہیں، لیکن عمل کے معاملے میں صفر ہوتے ہیں۔ معاملہ جب زبان کا، تو زبانیں تو کافی چلتی ہیں ان کی، بال کی کھال نکال دیتے ہیں لوگ، لیکن عمل کا جب معاملہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ تم گفتگو کرتے ہو، لیکن گفتگو کی طرح اپنے آپ کو بھی سامنے رکھ کے سوچو تم کیا کہہ رہے ہو، جو بات تم کہہ رہے ہو کیا تمہاری زندگی کے اندر وہ ہے؟ یہ بات اللہ بول رہے ہیں ایمان والے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، یہ فعل ہے نا، لما تقولون،
ما لا تفعلون فعل یعنی عمل، یعنی ایسی بات. لما کے معنی کیا؟ لما کے معنی کیوں، ایسا کیوں کہتے ہو تم جو خود عمل نہیں کرتے. ما لا تفعلون، جو باتیں تم کہہ رہے ہو تمہاری زندگی میں دور دور تک اس کا پتہ نہیں. جھنجھوڑا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ ایمان کا علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کے نفی کی علامت ہے نا. ایک آدمی ایمان کا دعویٰ کر کے اگر اس کی عملی زندگی جو ایمان کے خلاف اگر ہے تو پھر اس کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ آدمی ایمان نہیں رکھتا، اصل میں صرف غب شپ ہے یہ اور کچھ نہیں ہے. اسی بات کو اللہ فرمائے لما تقولون ما لا تفعلون. اور آگے جو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا لما لا تفعلون. تمہاری یہ روش، تمہارا یہ عمل، تمہاری یہ طرز زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کرنے والی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. کبر مقتا، اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے. یہ کیا بڑا گناہ ہے؟ جو بات تم کہتے ہو کرتے ہی نہیں. اور یہ تو قرآن مجید میں منافقوں کی علامت بتایا، اور یہاں پہ ایمان والوں کا خطاب کریں کہ تمہاری زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کے پاس یہ بہت بڑا گناہ ہے. کبر مقتا عند اللہ، اور پھر اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی جناب علی یہ تمہارا طرز زندگی عمل ہے. یہ بات جھنجھوڑا گیا اس بات میں خاص طور پہ کہ دیکھیے آیات جب نازل ہو رہی ہے نا تو کون لوگ مراد کون تھے اس وقت؟ صحابہ کرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے. ان کو مخاطب کر کے بات کہی جا رہی ہے. آپ بات میں کیا بول رہا ہوں غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اس وقت کون لوگ تھے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ جو لوگ تھے، صحابہ کی ٹیم، ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے. اب غور کی صحابہ کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، آپ کی تربیت ہے. اس کے باوجود بھی صحابہ کے درمیان میں کہیں نہ کہیں کچھ غلطی ہو گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کیا. اب اس سے ہم کیا نتیجہ کیا نکالیں گے ہم؟ یعنی صحابہ اتنے اعلیٰ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ کر رہا، تو ہمارے پاس تو معاملہ، میں اور آپ تو مائنس میں اس وقت، تو ہمارا کیا موقع بنے گا پھر اللہ کے پاس؟ یعنی وہ صحابہ کا جب معاملہ ہے، اللہ انہیں جب ڈانٹ رہا ہے تو پھر ہم کیا ہے؟ اگر ان کے پاس 100 میں سے اگر 2 غلطیاں تھے، 2 کوتاہیاں تھے، تو ہمارے پاس جناب 100 میں سے 98 کوتاہیاں ہیں. کیا ہے نا؟ تو جن لوگوں کے پاس جب 100 میں سے اگر 2 چیز غلطی اللہ ان کے اوپر غضبناک ہو رہا ہے، تو ہم 100 میں سے 98% غلطی میں ہم، تو ہماری کیا حالت ہوگی اللہ کے پاس پھر؟ یہی آیات ہم پڑھتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غور و فکر کرو بول رہا. یہ بات کہاں کہی جا رہی ہے، کسے کہی جا رہی ہے؟ ہم اس کے باوجود بھی جناب علی پھر ہمیں ذرا بھی اللہ کے خوف نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا خوف نہیں ہے، اللہ کے ناراضگی کا خوف نہیں ہے. اور وہاں پہ تو جناب علی حالت یہ تھی ان کی کہ 99-98 جناب کامیاب ہو گئے. اگر 2 غلطیاں تو وہ لوگ 2 غلطیوں پہ گھبرا رہے تھے. ایمان، اسی لیے تو قرآن نے کیا بات کہی؟ تمہارے ایمان خالی تم اگر بول رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کے بعد تمہارا ایمان جناب کوئی معتبر ہے ہی نہیں. ہمارے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے پاس. قرآن نے کیا بات کی؟ جب تک کہ تمہارا ایمان صحابہ اکرام کے ایمان کی نسبت سے ہونا چاہیے، وہ ایمان اگر ہے ویسا تو پھر اللہ کے پاس ویلیو ہے ہمارے ایمان کی، ہے نا. اللہ قرآن میں کیا بات فرماتے ہیں؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. سورۃ البقرہ میں اگر تم، مخاطب جو قیامت تک آنے والا ہر مسلمان مخاطب ہے، اگر تم
صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں ہدایت ملے گی. پھر اگر صحابہ کی طرح ایمان نہیں ہے تمہارا، تم اپنے طور پہ میں ایمان والا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو مانتا ہوں، میں سنت کو مانتا ہوں، اگر یہ تمہارے دعوے ہیں لیکن تمہاری عملی زندگی اگر صحابہ کی طرح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے نہیں کھولتا تمہارے لیے. یہ اصول بتا دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ. یہ اب ہم خالی جناب یالیاں پہ بس جماعتی مسلکوں کے اندر بحثوں میں ہے، معمولی سمجھ میں آ رہا. قرآن تو کوسوں دور ہے ہمارے پاس سے آج. اصل جو ہدایت کی کتاب ہے قرآن، اس سے بہت دور ہے ہم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائی ہے، اب آگے چل کے جو اصل بات کہی جا رہی ہے وہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. آیت نمبر 9 ہے یہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ دین حق دے کے بھیجا. کیا بھیجا؟ بالہدا و دین الحق. دو الگ باتیں ہیں، دو جدا جدا ہیں. یہ ارسلہ بالہدا اور دین الحق، دین حق. ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا. اب یہاں پہ بالہدا کیا ہے اور دین حق کیا ہے؟ دیکھیے اب بالہدا جو ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں اللہ نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، بالہدا وارسل رسولہ بالہدا. یہ بالہدا کیا ہے؟ یہ بالہدا قرآن. قرآن ہدایت کی کتاب ہے نا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن اپنا تعارف کروا رہا اور بہت سارے مقامات پہ قرآن میں خود قرآن یہ تعارف کروایا. آگے چل کے ہم پڑھیں گے بہت ساری باتوں کے اندر. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت آتی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وبشر الذین. وہاں آتی پوری آیت مبارکہ. تو بہرحال وہاں یہ بات فرمائی گئی کہ وہ زمین کے اوپر صرف واحد کتاب ہے قرآن جو تم کو صحیح اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے. کیا ہے یہ ہدایت؟ بالہدا. الکتاب قرآن، الکتاب قرآن مبین، کھلی ہوئی کتاب. یہ ہے قرآن اصل میں. تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اور دین حق یعنی مطلب یہ ہے کہ دین حق کیوں بولی گئی یہ بات؟ یعنی اسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے اور اس زمین کے اوپر بہت سارے دین ہیں اور بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جس رسول کو ہدایت کے ساتھ دے کے بھیجا ہے وہ دین الحق. اور یہی دین حق ہے. باقی کے جتنے بھی دین ہیں وہ کیا ہیں؟ سب انسانوں کے اپنے ہاتھ بنائے ہوئے ہیں. انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کا دین نہیں ہے. وہ تحریف ہو گئی. ہمارے سامنے آج بھی قدیم ادیان میں دینوں کے اندر جو آسمانی کتابوں کے تھے، جیسے کہ توریت اور انجیل ہے نا، یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں جس طرح قرآن ہے. پھر اسی طرح آج جیسا ہم امت ہے کہ رسول کی، اسی طرح ہم سے پہلے امتیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کی امت، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے نا. یہ کون تھی؟ نبیوں کی امت ہی تھی اور ان کو کتابیں دی گئی، توریت انجیل وغیرہ. یہ اللہ کی کتابیں تھیں نا. اب ظاہر ہے کہ وہ ان کی کتابیں بھی موجود ہیں اور ان کو ماننے والے بھی موجود ہیں، لیکن وہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہیں. اس کے اندر بہت کچھ تبدیل ہو گئے، تحریف ہو چکی ہے، اصلی حالت میں نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب توریت اور انجیل کا نازل کرنے والا ہی قرآن کو نازل کیا. پھر قرآن کوئی الگ کتاب نہیں ہے. توریت اور انجیل جو نازل کیا اسی کی کتاب ہے. یہ بات ظاہر ہے. مذہبی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا کہ تو الگ میں الگ، تیرا مذہب، بھائی مذہب الگ نہیں ہے. مذہب ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، لیکن اصلی دین جو ہے لوگوں نے اصلی دین کو اصلی باقی نہیں رکھا. اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی، تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا؟ آپ وہ پرانی کتابوں کو، پرانی شریعتوں کو منسوخ کر کے کینسل کر دیا اور اس کے بعد میں ایک نیا ایڈیشن سمجھ لیجیے اب آپ، وہ قرآن. یہ قرآن ہے اب آخری کتاب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخری کتاب نازل کر کے پھر اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا. اب قیامت تک کے لیے قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے.
اور اس کے اندر قیامت تک بھی کوئی بھی انسان اس کے اندر کوئی تحریف نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، کتاب کو بدل نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے ایک، جس طرح چاند اور ستارے محفوظ اپنے مقام پہ اپنے اپنے راستوں پہ گردش کر رہے ہیں نا، اس کے اندر کوئی فرق آیا آج تک نہیں آیا نا۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور پھر قیامت تک اب اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوں گی۔ جب تحریف نہیں ہوں گی تو پھر مزید دوسری کتاب کی ضرورت بھی نہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ نوٹ کرنسی کینسل کرتے ہے نا، کیوں کینسل کرتے؟ اسی لیے کرتے کہ جعلی کرنسی پھیل جاتی، اسی لیے ان کو کینسل کرنا پڑتا ہوا۔ تو نہیں، وہ کینسل کر کے کرتے نئی کرنسی چھاپتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اسی لیے کہ ان کی پہلی جو کرنسی تھی وہ اس کی جعلی کرنسی جو ہے عام ہو گئی۔ یہ اصول ہے، فطری بات ہے۔ اسی طرح قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں وہ سب کے سب کیا ہو گئی؟ تحریف ہو گئے، ان کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا اور بشارت یہ دی کہ وہی اللہ ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، یہ هو الذی کیا ہے؟ ہوا کے معنی وہ، الذی کے معنی جس نے، وہی ہے جس نے اس قرآن کو نازل کیا۔ یہاں بات یہ سمجھ میں آتی ہے، هو الذی سے مراد یعنی وہی ہے کون؟ تورات کو نازل کرنے والا، انجیل کو نازل کرنے والا، زبور کو نازل کرنا، وہی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا، کوئی اور نہیں ہے، وہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ یہ بات ہے۔ اور ایک پیاری آیت آئی اس میں سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں آتی ہے، وہاں پہ کہ تورات اور انجیل کا نازل کرنے والا اللہ ہی ہے، اور ان کے متعلق یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا من قبل ھدی للناس۔ یہ دیکھیے، اب یہ میں آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ وہاں پہ کلیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا دیا وہاں پہ بھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی الفاظ آئے ہیں۔ یہ دیکھیے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ کیا مطلب؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا جو حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یعنی جتنی بھی کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی جا چکی اس سے پہلے ان سب کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ یعنی قرآن یہ بولتی وہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے تھیں، اور دو کتابوں کا تو نام بھی لے لیا گیا، وانزل التوراۃ والانجیل، اور وہی ہے جس نے تورات اور انجیل کو نازل کیا۔ اس کے بعد دیکھیے اب اہم بات آ رہی ہے، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، یعنی اب یہ قرآن سے پہلے ہدایت کی کتابیں تھیں، اب نہیں ہیں، کینسل۔ اہم بات ہے یہ، اس سے پہلے، کتاب سے پہلے، من قبل ھدی للناس، جیسے قرآن کے متعلق کوئی بات آئی نا، ھدی للناس ہے نا، انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے قرآن۔ لیکن اب کیا فرمائے؟ تورات اور انجیل جو ہے یہ بھی ہدایت کی کتابیں تھیں انسانوں کے لیے، لیکن کب تھی؟ من قبل، قرآن سے پہلے، اب نہیں۔ یہ بات بتا دی گئی وہاں پہ۔ قرآن اب چونکہ اب کسی کو ہدایت چاہیے یا کوئی ہدایت چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے القرآن بالہدا، جو اللہ نے اپنے نبی کو دے کے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، ہدایت کے ساتھ کتاب دے کے بھیجا ہے، اور دین الحق، اور دین حق دے کے بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس دین حق کو، اس دین حق کی حقانیت کو تمام دینوں کے اوپر واضح کر دے، غالب کر دے۔ مقصد کیا ہے بھیجنے کا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کلہ کے معنی جتنے بھی زمین کے اوپر مذاہب ہیں دین، ان سارے مذاہب کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس لاجیکلی طور پہ حق کتاب، باطل نہیں۔ باقی سارے چیزیں، سارے ادیان کے اوپر اس کو واضح کر دے دلائل کے ذریعے سے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن اللہ یہ کام کر کے رہتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو بات کہی گئی ہے نا کہ ولو کرہ المشرکون، کریہت سے یہ کراہیت سے ہے، یعنی ناپسند، اسے کراہیت کہتے ہیں نا، اسے ناپسند کہتے ہیں۔ جو ہمارے فقہ کے پاس بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس، مکروہ یعنی ناپسند۔ تو یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے کہ مشرکین کا لفظ لایا گیا ہے، مشرکون۔ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے قرآن، اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو واضح کیا ہے، حق کو کھول کھول کے بتایا ہے۔ حق کو کھول کھول کے بتانے کے معنی کیا ہے؟ حق کو کھول کے بتانے کے معنی یہ ہیں جو جن باطل عقائد کے اوپر ہیں، باطل جن کے عقائد ہیں نا، غیر حق ناحق عقائد، ان کو واضح کر دے کہ بھئی یہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے اللہ کے پاس۔ یہ تمہارے پاس صحیح ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے پاس یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے لیکن ہر مذہب اللہ کے پاس صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ہر عقیدہ رکھنے والا اپنے عقیدے کو بالکل صحیح سمجھتا، غلط نہیں سمجھتا، لیکن ہر عقیدہ اللہ کے پاس صحیح نہیں ہو سکتا۔ پھر صحیح کون سا ہوگا؟ جو اللہ بتائے، اللہ بتانا ہو ایمان۔ اب اللہ بتانے کے لیے اللہ، ہم نے رسول کو بھیجا ہے بتانے کے لیے تمہارے جو عقیدے ہیں نا، اسی لیے تو فرمائی گئی کہ اب دین حق جو ہے اسلام، اس دین حق سے ہٹ کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کی بنیاد جو ہے شرک کے اوپر ہے۔ دیکھ لو آپ پوری ہر مذہب کی بنیاد کہاں ہے؟ شرک کے اوپر ہے۔ اور اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی حمایتی نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، وہ بالکل پاک ہے ہر ایک شرک سے۔ یہ ہے توحید، دین توحید۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں وہ کیا ہے؟ سارے دین شرک۔ اسی لیے جب توحید کے بعد جب آئے گی نا تو وہاں پہ اب جتنے بھی مذاہب والے ہیں نا ان کو ناگوار گزرتی ہے کہ اللہ کی تعریف کرے تو ہمارے دیوتاؤں کی بات ہی نہیں ہو رہی، ہمارے بزرگوں کی باتش نہیں ہو رہی، ہم جن کی عبادت کرتے ہیں، ہم جن کی پرستش کرتے ہیں، ان کی تو تعریف ہی، ان کا تو نام ہی نہیں آ رہا۔ پھر اب ان کو کھلبلی مچ جاتی ہے، اب ہے نا، ہماری بات کیوں نہیں آ رہی پھر آخر؟ یہ ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن جو ہے واضح طور پہ کر دیتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے ادیان کے اوپر اس دین حق کو واضح کر دے کہ حق یہی دین ہے، باقی کے جتنے بھی ادیان ہیں وہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، تمہارے اپنے باپ دادا کے ایجاد کردہ ہیں، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین صرف اور صرف اسلام ہے نا۔ اسی لیے قرآن نے کیا بات کہی؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دین اسلام سے ہٹ کے کسی اور دین کو تم طریقے زندگی و بندگی کے طور پہ اختیار کرو گے تو اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور پھر دنیا میں تو اپنے مذہب پہ ٹکا رہے گا، قائم رہے گا، لیکن جب ظاہر ہے کہ اللہ کے پاس جائے گا مرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ تم نے وہ دین اپنایا ہے جو تمہارے اپنے باپ دادا کا دین تھا، اللہ کا دین نہیں تھا۔ اللہ کا دین تو قرآن میں ہے، اور اللہ کا دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ دین ہوتا ہے اصل میں، ہے نا۔ تو یہاں وہی بات فرمائی گئی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ زمر اور ایک مقام پہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مشرکین جو ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، جب اللہ اکیلے کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کی بڑائی ہوتی ہے، جب نا بیالی اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے تو مشرکین جو ہے نا بے چین ہو جاتے ہیں۔ بھائی ہمارے لوگ، ہم جن کی بات، ان کی تو ہو رہی ہے نہیں کچھ بھی تعریف، ہاں ان کا نام ہی تو نہیں لیا جا رہا ہے یہاں پہ، تو
بلکہ یہاں تک بات کہی گئی ان کے چہروں کے اوپر سے رونق اڑ جاتی. ہاں اگر تم اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا بھی ذکر ہاں یہ بھی ہیں تو پھر ان کے چہرے کھل اڑ جائیں گے. پھر ارے بھائی ہمارا بھی ذکر ہو رہا, ہمارا بھی نام لیا جا رہا ہے نا. اس قسم کی باتیں ہیں کہ ان کی نفسیات. اللہ اور فرمایا مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے, اللہ دین حق کو واضح کر کے رہتا ہے. لیظہرہ علی الدین کلی. اچھا اوپر سے ایک آیت آئی تھی, اس کو چھوڑی گیا میں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اس کو ایڈ کر لو آپ پیچھے سے. آیت نمبر 8 شروعات یہاں سے ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اس کو سمجھنا ہے تو ذرا ہم اس دور میں چلے جائیں جب قرآن مجید کا شروع میں نزول ہو رہا تھا. اب یہ چیزیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوں گی, اس کی پرٹیکولر باتیں تاریخ سے احادیث سے معلوم ہوں گی ساری چیزیں. پھر اس زمانے میں قرآن مجید کا نزول ہو رہا تو اس وقت حالات کیا تھے, کیفیت کیا تھی, اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے نا بات. تبھی جا کے آپ کو جناب علی واضح طور پہ بات آئے گی. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں کے اندر مبعوث ہوئے, شروع میں ظاہر ہے کہ توحید کی, دین اسلام کی بات کرنے والے کون تھے؟ ایک ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک, کوئی اور نہیں. اب اس کو بات کو سمجھنا ہے تو دو حوالے میں آپ کو دوں گا. ایک تو پہلا حوالہ سورہ کیا بولتے ہو, سورہ علق ہے, جہاں پہ اقرا بسم ربک الذی ہے یہ نازل ہوئی. اس کے بعد دوسری صورت نازل ہوئی سورہ مدثر. اس کے بعد تیسری صورت نازل سورہ مزمل. اس کے سیدھا آیتیں نازل ہوئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز حیات کیا تھا اس وقت؟ آپ شروع میں نبوت سے پہلے آپ مکے سے دور منا کے میدان میں ایک پہاڑ تھا, اس پہاڑ میں غار تھا جس کو ہم کیا کہتے ہیں, غار حرا. تو آپ کا ایک معمول تھا کہ وہاں جا کے آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے اس غار میں بیٹھ کے. تو چنانچہ ہم کو تاریخ سے بات معلوم ہوتی ہے, حدیث کے ذریعے سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا بعض وقت 8 دن کا جناب اپنے ساتھ جناب ٹفن لے کے جاتے, توشا اور ستو وغیرہ وہاں پہ جا کے اللہ کے, بس یہ کیا کیفیت تھی, بہرحال اللہ کا ذکر کرتے تھے اس میں. تو بہرحال اسی اثنا میں آپ کو جو وحی آئی اقرا بسم ربک الذی, یہاں سے آپ کا آغاز ہوا نبوت کا. اس کے بعد آپ کو دوسری وحی آئی. اب غار میں بیٹھنا نہیں ہے آپ کو, اب جو بیٹھ رہے تھے بیٹھ گئے, اب غار میں اب بیٹھنا نہیں ہے آپ کو. اب آپ کو نبوت دی جا رہی ہے, اب آپ کا کام میدان میں اتر کے کام کرنا ہے, ورک کرنا ہے آپ کو. مراقبے نہیں, چلے کھینچنا نہیں ہے جو بیٹھ کے خاموش. اب دوسری آیت مبارکہ کیا نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ آیت نازل ہوئی. کیا مطلب ہے اس کا؟ مدثر کے معنی کہتے ہیں کہ اوپر سے لحاف اوڑھنا, چادر اوڑھ کے رہنا یا کمبل اوڑھنا, جو بھی ہے, یعنی اپنے جسم کے جو کپڑے ہیں اس کے علاوہ اپنے اوپر سے جو چیز اوڑھی جائے گی اسے کہتے مدثر یا مزمل, ایک ہی معنی ان کے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی وہ کمبل یا چادر اوڑھ کے غور و فکر کرتے رہنا بہرحال جناب علی, اور اس غار حرا کے اندر بھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ اب آپ غار میں نہیں, غار سے نکلیے, اب آپ میدان میں آئیے. آپ اے کملی اوڑھنے والے, چادر لپٹنے والے. اس کے بعد الفاظ کیا ہے دیکھیے. اب آپ مدثر کے بعد قم, اٹھ کے ٹھہر جائیے. آپ اٹینشن پلیز بولتے نہیں اپن, آخر کہیں تو بھی ایئرپورٹ ہو تو ٹھہرو, اٹینشن, پورے طریقے سے, پورے ہوش و آواز سے اٹھ جائیے, ٹھہر جائیے. اب آپ تو آپ کو ورک دیا گیا. آپ کیا ورک دیا گیا, کیا کام دیا گیا؟ قم فانذر وربک فکبر. اب آپ کا کام ہے صرف اللہ کی کبریائی بیان کرنا. بتاؤ لوگوں کو کسی اور کی بڑائی نہیں, صرف اللہ کی بڑائی. کوئی اور بڑا نہیں ہے, صرف اللہ بڑا ہے. تمہاری گردنیں صرف اللہ کے سامنے جھک سکتی ہیں, تمہارے زبانیں صرف اللہ کی تعریف میں ہل سکتی ہیں, چل سکتی ہیں. تمہارا وجود اللہ کے لیے, اللہ نے تمہارے وجود کو بخشا ہے. تمہاری ہر آن جو کچھ بھی سانس چل رہی ہے اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. وہ تمہاری زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے. وہ سب
تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات دیا ہے، اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی بقا کے لیے، تم کو زندہ رہنے کے لیے جو کچھ بھی تمہیں ضرورت ہے وہ اللہ نے دیا ہے، چاہے وہ ہوا ہو، چاہے آکسیجن ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ غذا ہو، اور مزید جو بھی چیزیں انسان کی زندگی کی اس کو زندہ رہنے کے لیے جن چیز کی ضرورت ہے وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی تمہاری حیات اللہ کے اختیار میں ہے، اب لہٰذا تم صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنا، کسی اور کی نہیں حکم دیا گیا۔ پہلا حکم یہی تھا۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے بعد آپ غار میں نہیں گئے کبھی بھی، کیونکہ آپ کو کام کرنا ہے اب۔ تو اس کے بعد آپ پوری زندگی میدان میں رہے۔ آپ کہاں رہے؟ لوگوں کے درمیان میں لے گئے، لوگوں کو بتاتے رہے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، آپ قافلوں کے پاس جاتے رہے۔ آپ اس کے بعد جنگ و جدال میں بھی آپ شریک تھے، آپ باضابطہ آپ نے کمانڈنگ کی ہے، فوج کی، آپ نے لشکروں کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ پھر دوبارہ کبھی غار میں نہیں، مراقبے میں نہیں، میدان عمل پورے 23 سال۔ اب یہ 23 سال آپ لے لیجئے، اس کے بعد آپ کا جو آخری حج ہے، آخری حج کا جو خطبہ ہے عرفات کے میدان کا، اب آیا میدان۔ نکلے کہاں سے تھے؟ غار سے اکیلے۔ پھر اس کے بعد 23 سال کے بعد آپ خطبہ دینے ٹھہر گئے تو کتنے لوگ تھے؟ کچھ کم 1.5 لاکھ۔ آپ غور کر رہے ہیں ذرا میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی ایک فرد واحد ذات مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹھی غار سے اور پورے 23 سال مسلسل کام کرتی رہی، اور وہ کام کرنے کے بعد کام کی جب تکمیل ہو گئی تو آپ میدان میں آ گئے، اور میدان میں آپ کا جو مجموعہ تھا کتنا تھا؟ کم و بیش 1.5 لاکھ آپ کی محنت سے۔ اور وہاں یہ بات اعلان ہو گئی۔ اب کیا اعلان ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین مکمل ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے دن جس کام کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا تھا وہ کام پورا ہو چکا ہے، اس کام کی تکمیل ہو چکی ہے۔ الیوم اکمل، آج کے دن مکمل کیا ہوں میں دین کو۔ وہ عرفات کا میدان تھا، آیت نازل ہوئی ہے نا، اور دین کو پورا مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت بھی پوری ہو گئی، یعنی قرآن۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ کیا مطلب اس سے؟ اب بات آ گئی نا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الفاظ آپ غور کیجئے، اگر تم مجھ کو راضی کرنا چاہتے ہو، راضی رکھنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، میں جو دین دیا اس دین کے اوپر عمل پیرا ہو گئے تو تم مجھ کو راضی کر سکو گے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب یہ ہم صحابہ اکرام کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس دین اسلام کو قبول کیا اور دین اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کیا، اور اللہ پہلے دن ہی بول دیا تھا کہ اس اسلام کے اوپر اگر تم عمل کرو گے تو میں اسلام کے ذریعے سے ہی راضی ہوتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے مجھے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اسلام سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے اللہ کو راضی رکھنے کا۔ یہ بات کلیئر کر دی گئی قرآن مجید کے اندر۔ اور اس کے بعد میں ظاہر ہے کہ دین اسلام اب ظاہر ہے کہ باضابطہ اب ایک ریاستی شکل اختیار کر لیا ہے، یعنی مدینہ کے اندر ایک ریاست مسلمانوں کے وجود میں آ گئی ہے، اور اس کے سربراہ جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ ظاہر ہے کہ آپ اس کو حاکم کہہ لیجیے، اب سربراہ اس ملک کے، اس ریاست کے۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ ریاستی قوانین بھی آ گئے۔ اب اس زمانے کے اندر ظاہر ہے کہ ایک ریاست وجود میں آ گئی، اس وقت ایک نئی ریاست وجود میں آ گئی، اور اس وقت 2 سپر پاور طاقتیں تھیں دنیا کے اندر، ایک ایران اور دوسرا روم، یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں اس وقت۔ تو ظاہر ہے کہ اب یہ تیسری طاقت بھی ابھرنا لگی تو لوگوں کو جناب علی ایک تشویش پیدا ہو گئی، اب کیسا کرنا۔ تو اسی طرف یہ آیت مبارکہ جو ہے اشارہ کر رہی ہے، اب لوگوں نے صف بندیاں شروع کی اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف صف بندیاں شروع کیے کہ اسلام کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو کیسے روکا جائے، کیسے ختم کر دیا جائے، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو پھونک مار کے بجھا دینا چاہتے ہیں۔ دین کو یہاں پہ نور سے
تعبیر کے نور کے معنی روشنی. تو یہاں کیا فرمایا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے اس نور کو، اللہ کی اس روشنی کو پھونک مار کے بجھانا چاہتے ہیں. باطل طاقتیں. لیکن اللہ کیا جواب دیا؟ واللہ متم نورہ، اور یاد رکھو اللہ اپنے نور کو، اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا، غالب کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر اس دین اسلام کا انکار کرنے والوں کو کتنی ہی بات ناپسند ہو، کتنی ناگوار کیوں نہ، اللہ اپنا یہ کام کر کے رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کر دیا یہ کام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عرب کے اندر اسلام آ گیا. پھر خلفۂ راشدین کے ذریعے سے اسلام عرب سے نکل کے جناب پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گیا. جناب ایک باضابطہ دونوں سپر پاور طاقتیں اسلام کے آگے بالکل گھٹنے ٹیک دیے. ایران بھی فتح ہو گیا، مغلوب ہو گیا، ادھر روم بھی مغلوب ہو گیا. دونوں سپر پاور طاقتیں اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. اور بظاہر ہے کہ اس وقت اللہ کی یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ اپنے دین کو پورے کا پورا جناب علی وہ غالب کر کے رہے گا. غالب ہوا. یہی بات یہاں پہ اگرچہ کے انکار کرنے والوں کو کتنا ہی نہ برا لگا. یہ بات جب کہی گئی تھی قیامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بشارت موجود ہے. اسی میں اگلی آیت آ رہی ہے. اب آپ اس کو سامنے رکھیے آپ. اور پھر اس کے بعد جب تعارف کروایا گیا کہ وہ ہم نے اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم نے دین حق دے کے بھیجا، نہیں ہدایت کے ساتھ دین حق دے کے بھیجا ہے، اور تاکہ تمام دینوں کے اوپر اس کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کہ وہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیا لگا. دین اسلام اور دین اسلام سے ہٹ کے جتنے بھی دین ہیں، ایک ہی چیز ہے اس میں جو دوسرے مذہب سے میل نہیں کھاتی. وہ کیا ہے؟ توحید. باقی کی بہت ساری چیزیں اسلام اور دیگر مذاہب میں ملتی ہیں، مل جلتی ہوتی. دیکھ لو آپ، توحید ہی ایک ہے جو میل نہیں کھاتا کسی بھی مذہب سے. بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اسلام میں اور دیگر مذاہب میں ملتی جلتی ہے. بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہے. نیکی کا تصور ہمارے پاس ہے تو دوسرے مذہب میں بھی نیکی کا تصور ہے. پن کرنا، خیرات کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، یہ ساری چیز ہر مذہب میں آئی ہے. انسانوں کی خدمت کرنا، یہ سارے مذاہب میں ہے یہ ساری باتیں، اچھائی کو. لیکن ایک چیز ہے وہ صرف توحید ہے، جو یہیں سے اسلام اور دیگر مذاہب الگ ہو جاتے ہیں. رشتے ناتوں کی باتیں ہمارے پاس بھی ہیں، ہے نا، دیگر مذہبوں میں بھی ہیں. کچھ اختلاف کے ذریعے سے ہیں. حرام رشتے ہمارے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، کچھ اختلاف کے ساتھ ہیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں. کاروبار کے معاملات میں ہے، امانت داری ہے، دیانت داری، اچھا کرنا، پن کرنا، خیر کا کام کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہے. جھوٹ گناہ ہے، ہمارے پاس بھی ان کے پاس بھی ہے. شراب نشہ برا، ہمارے پاس بھی ان کے پاس بھی ہے. زنا ہمارے پاس بھی برا، ان کے پاس بھی برا ہے. یہ ساری چیزیں ہر مذہب میں ہیں یہ تقریباً. لیکن کوئی چیز اگر جو ہے میل نہیں کھاتی تو وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید. یہی ہے اصل میں اسلام اور غیر اسلام. اصل جو یہاں پہ دونوں کے اندر تفریق ہوتی ہے یہی بنیادی عقیدہ ہے. اور اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے یہ. جب تک توحید تمہاری صحیح نہیں ہوئیں گی، جب تک تمہارا عقیدہ توحید صحیح نہیں رہیں گا، اور جب تک تمہارا ایمان صحیح نہیں رہیں گا، شرک کے اجزاء سے جب تک تمہارا ایمان جناب علی اگر گندا ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ تمہارا تعلق اسلام سے نہیں. پھر بنیادی بات ہے توحید جو شرک. اسی لیے دو جملے ہم کو آتے ہیں بار بار. کیا آتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کلمے کے ذریعے سے. کیا گواہی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، اب وہ کیا؟ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وحدہ لا شریک لہ یعنی کیا بات ہوئی؟ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ وحید اپنے ذات و صفات کے اندر ایکتا اور تنہا ہے، پھر بعد میں اس کا شریک نہیں، پھر وہ بھی ہے. تو اس کی نفی بھی وہاں بتا دی گئی ہے. بنیاد ہمارے اسلام کی ہے. تو فرمایا دین اسلام کے غلبے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ دین اسلام غالب کیسے ہوا، اس کے بعد بھی آ رہی ہے.
یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اب یہاں سے اصل موضوع شروع ہو رہا ہے. میں تو اوپر تمہید باندھا صرف اس کی. اے ایمان والو، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا جہاں بھی قرآن میں آتا ہے تو یہ مراد ہوتے ہیں ایمان والے. کون؟ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے، اس کے رسول کو ایمان رکھنے والے، اس کی کتابوں پہ ایمان رکھنے والے، آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے. اس سارے عقائد کو ماننے والوں کو یا ایھا الذین آمنوا قرآن مخاطب کرتا ہے ان کو. اب یا کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ. تجارت. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو تجارت سے تعبیر کیا ہے. تجارت بولتے یعنی اتنا کھلا جملہ ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس کو. آج سے 1400 سال پہلے بھی تجارت کا لفظ اتنا ہی عام تھا اور آج بھی اتنا ہی عام ہے. تجارت کے معنی کیا ہے بھائی؟ بزنس. تجارت کہتے کسے ہیں؟ ذرا اس کو آپ واضح کر لیجئے. تجارت کے معنی یہ ہے آدمی اپنا سرمایہ لگا کے، اپنا کیپٹل لگا کے کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ جب کیپٹل انویسٹ کرتا ہے انہیں کوئی کاروبار میں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نقصان نہ ہو، فائدہ ہو. یہی ہوتا ہے نا، اور کچھ دوسرا نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں تجارت. اگرچہ کہ نقصان بھی ہوتا ہے لیکن وہ نقصان نہیں چاہتا، لیکن وہ یہ سمجھ کے انویسٹ نہیں کرتا کہ نقصان ہو، ہے نا. کوئی ہے کیا؟ فائدہ ہی ہونا ہے نا. یعنی تجارت کے معنی، بزنس کے معنی یہ ہے کہ نقصان نہ ہو اور فائدہ ہو. اور کامیاب تاجر کون ہے؟ کامیاب تاجر وہ ہے جو کم سے کم کیپٹل میں زیادہ سے زیادہ منافع کما رہا ہو. تاجر تو بہت ہوتے ہیں، ایک آدمی بہت کیپٹل لگایا ہے، بہت بڑا انویسٹ کیا ہے، لیکن اس پروفٹ بہت معمولی آ رہی ہے اس کو. وہ کامیاب تاجر نہیں ہوتا. کامیاب تاجر وہ ہے جو کیپٹل معمولی ہے اس کا لیکن نفع بہت کما رہا، ریٹرن بہت ہے اس کو. اور وہ سب سے بڑا کامیاب تاجر کہلاتا دنیا کے اندر، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کون سے بھی کاروبار کرنے والا کیوں نہ ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ اب یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام، ایمان جو ایک تجارت اللہ کے ساتھ آپ کی ہو رہی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو تجارت کر رہے ہو اللہ سے، اس دین اسلام کو قبول کر کے، اس دین اسلام کے اوپر عمل کر کے، وہ کیا، کون سی تجارت ہے؟ وہ ہے اگر تم اس تجارت کو قبول کرو گے تو ہوگا کیا اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں جنت کی نعمتوں میں تمہیں داخل کرے گا. تو کیا مطلب ہوا؟ انسان کی زندگی معمولی 50 سال 60 سال ہے، انہیں انویسٹ کیا، اپنی زندگی بھی لگایا، وقت بھی لگایا، مال بھی لگایا. کتنی؟ 50 سال 60 سال، اتنی زندگی. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی زندگی کو اگر تم میرے حوالے کر دو، میری مرضی کے مطابق گزارو تم اور تمہارا مال، تو اس کے عوض میں کیا دوں گا؟ میں جنت میں داخل کر کے تمہیں ہمیشہ کی زندگی دوں گا اور ہمیشہ تم مزے میرے خوش خرم رہو گے. تو یہ کیا ہے؟ آپ 50 سال 60 انویسٹ کیا لیکن آپ کو ریٹرن کیا آ رہا؟ ہمیشہ کی لائف آ رہی ہے. اور وہ بھی لائف کیسی؟ مرضی کے مطابق، عیش و عشرت والی، جس کو کبھی فنا نہیں، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جس کو زوال نہیں، جو کبھی پرانی ہونے والی نہیں، سدا بہار ہمیشہ. وہ زندگی وہ آپ کو ریٹرن ملنے والی ہے اسلام سے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ نے معمولی سی انویسٹ کر کے آپ کون سا نفع کما رہے ہیں آپ؟ تو اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. خود اللہ بول رہے ہیں اب یہ، اے ایمان والو میں تم لوگوں کو ایسی تجارت بتلاتا ہوں، ایسی تجارت یہ تجارت تم کر کے بہت بڑے دردناک عذاب سے بچنے والے ہیں، ہے نا. هل ادلکم علی تجارۃ
تنجیکم من عذاب علیم، اور یہ وہ تجارت ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے، یعنی جہنم سے آپ کو۔ اسلام قبول کر کے اس کے اوپر عمل کریں گے آپ، اسلام کے تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہیں گے آپ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے رہا ہمیں پلٹ کے؟ یعنی ایک تو ہم کو جہنم کے تکلیف دہ عذاب سے بچا رہا ہے، اور اس کے بعد جنت کے باغات میں ہم کو جناب علی وہاں پہ ہمیں داخل کر رہا ہے۔ وہی بات یہاں پہ آ رہا ہے، تؤمنون باللہ، وہ کیا کرنا ہے تمہیں؟ تجارت تنجیکم من عذاب علیم میں تؤمنون باللہ ورسولہ، کہ سب سے پہلے تم کو اللہ کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ابھی بتایا ہم آپ کو، اللہ کے اوپر ایمان لانے کے معنی کیا ہے؟ اللہ ہی اپنی ذات میں بالکل یکتا اور تنہا ہے، اس کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، اس پوری کائنات کو بلا شرکت غیر خود تنہا اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کی گرفت میں پوری کائنات ہی ہے۔ ایمان ہے جب یہ تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ۔ جب ایمان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر بات آئی نا، مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرو، کیونکہ شرک ایمان کی ضد ہے۔ اب یہ اب شرک بولے تو کیا ہے، ہمارے پاس شرک مانے صرف بت پرستی کو شرک سمجھتے ہیں ہم، نہیں ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ عقیدہ جو اللہ سے ہٹ کے کسی کے اوپر آ جائے غیبی طور پہ، آپ کو مجھے یہاں سے نفع ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، یا ان کی بھی کچھ چلتی ہے اس کائنات کے اندر جناب، اس قسم کی غیبی طاقتیں جو مانتے ہیں لوگ اللہ کے علاوہ، تو غیبی طاقت تو صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ہے، کوئی اور نہیں ہے، صرف اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی کو ماننا یہ کیا ہوگا؟ پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ تو ایمان کی ضد ہے یہ ابھی ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ۔ پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، اللہ پہ ایمان لاؤ، اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اب دو باتیں یہاں پہ، اللہ پہ ایمان، رسول پہ ایمان۔ اللہ کے بعد رسول پہ ایمان کی کیا بات ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی ہم تو اللہ کو بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کچھ سمجھا اس کا خلاصہ۔ اللہ کے اوپر ایمان کی بات سمجھ میں آئے گی، رسول کے اوپر ایمان کیا مانے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے یہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے نہیں آتا، بلکہ اللہ کیا کرتے ہیں، اللہ کو کیا چیز پسند ہے کیا چیز نہیں پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو بندوں ہی میں سے انتخاب چن لیتے ہیں، اور چن کے ان کے ذریعے سے جناب بندوں کو بتاتے ہیں یہ چیز میرے لیے یہ ناراضی کا ہے، یہ راضی ہے۔ مطلب زندگی کے طور و طریقے عمل کے اب رسول بتائیں گے، کوئی اور نہیں۔ رسول کے اوپر کیونکہ ہم کو دین کہاں سے ملا بھائی؟ رسول سے دین ملتا، جو کچھ بھی ملا رسول، کیوں اللہ آ کے ہمارے سامنے نہیں ڈرا، دیا نہیں اس کو، بلکہ یہ سلسلہ رسولوں کا چلتے آیا، رسولوں کے ذریعے اللہ ہدایت دیا۔ سورہ حج کے آخری رکوع میں بات موجود، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کلام، اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے چن لیتا ہے، اور ان کو ہدایت دیتا ہے کہ یہ بات اللہ کے بندوں تک پہنچائی جائے۔ سورہ حج کے آخری رکوع میں ہے یہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، رسول کے اوپر ایمان لاؤ۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے آزمائش کی بات ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے سبھی مانتے ہیں، جتنے مذاہب والے اللہ کو مانتے ہیں نا، اصل جھگڑا کہاں آتا ہے؟ رسول کو ماننے میں آتا۔ کیوں بھائی؟ اللہ یہ کہے گاڈ ون ہے، فلاں فلاں، کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو مان رہے ہیں لوگ، نہیں بلکہ نہیں۔ اب اللہ بولا نہیں، رسول کے ایمان لانا پڑے گا آپ کو۔ اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی مرضی کیا ہے یہ معلوم کرنے کے لیے تم کو ہمارے رسول ہم نے بھیجے ہیں تمہارے پاس۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک آیت مبارک آئی سورہ نساء میں، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی کلیئر فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ بات بڑی اہم ہے، دیکھیے آپ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اتباع کی،
جس نے رسول کی بات کو مانا اس نے اللہ کی بات کو مانا. کلیئر ہو گئی بات؟ اللہ کی مخالفت کوئی بھی نہیں کرتے. مخالفت کس کی ہوئی؟ رسول کی ہوئی ہے نا. کیونکہ رسول کی مخالفت کیوں ہوئی؟ کیونکہ انسانوں کے درمیان میں رسول بھی ایک انسان ہے, وہ بھی کھاتے پیتے ہیں, ان کے بھی والدین ہیں, ان کے بھی رشتہ دار ہیں. ارے یہ تو ہماری طرح انسان ہے, ہم کو کیا ہدایت دیں گے؟ ہم اس کی بات کیوں مانے بھائی؟ یہ ایگو آتا وہاں پہ. اللہ کے مقابلے میں ایگو نہیں آتا. آتا کسی کو اللہ کے مقابلے میں؟ اللہ کے مقابلے میں تکبر کوئی کرا آج تک؟ کوئی نہیں بولا اللہ سے بڑا ہوں, بلکہ بولا نہیں بولا. رسول کے مقابلے میں ایگو آتا ہے. یہ ہماری طرح, قرآن میں ہے یہ بات کئی جگہ پہ, ارے ہماری طرح انسان ہے, کھاتا پیتا انسان ہے یہ, ہاں ہماری طرح بیوی بچے رکھنے والا انسان ہے, لہٰذا ہم اس کی بات کیوں مانیں, اس کے پیچھے کیوں چلیں ہم؟ یہ اعتراض تھا سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ بولا کہ نہیں, میرے اوپر ایمان کے بعد تمہیں رسول کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. اب یہاں اصل فتنہ پورا یہ امتحان ہے اصل میں. آج نہیں ہے امتحان, کیونکہ آج کا مسئلہ نہیں, آج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ایک تاریخی حیثیت ہے, بن گئی ہے نا, ایک تاریخی شخصیت ہے. اب وہ مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی مانتے, ایک تاریخی شخصیت تھی بہت بڑی عظیم آج. لیکن آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت کی روشنی میں اس دور کو دیکھنا پڑے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اٹھتے تھے اکیلے, جب آپ کی تاریخی حیثیت نہیں تھی, جب آپ کا وہ تخصص نہیں تھا جو آج 1400 سال کے بعد ہے. اس وقت آپ انسانوں کے درمیان میں ایک انسان تھے آپ, بلکہ حالات یہ تھی کہ دیگر انسانوں کے مقابلے میں آپ کمزور تھے فزیکل طور پہ بھی, وہاں پہ حالات کے اعتبار سے بھی. چنانچہ جس وقت وہ مکہ چھوڑ مکے میں ستائے گئے تو انہوں نے جب طائف کا رخ کیا, اللہ کے نبی وہاں جا کے دعوت پیش کرے, تو طائف کے جو 3 بھائی تھے وہاں کے بادشاہ جو تھے, کیا بات بولے؟ رسول, میں اللہ کا رسول ہوں. بول کے جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو تینوں بھائی کیا بولے؟ تمہارے سوا دوسرا نہیں ملا اللہ کو کوئی بھی, تمہاری حالت دیکھو, تمہارے پاس تو سواری بھی نہیں ہے. ہاں پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے اندر کیا تھے؟ یتیم یسیر, کوئی اہمیت نہیں تھی اس زمانے میں یتیم یسیر کی. اور وہاں گئے تو آپ کو کیسا چن لیا اللہ؟ کیا بڑے بڑے بادشاہ نہیں ملے, اللہ کو آپ مل گئے صرف؟ بہرحال انہوں نے جو بدتمیزی کی ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے ساری باتیں, ہے نا. تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو اس دور میں جس نے رسول کو پہچان لیا وہ اللہ کے پاس زیادہ سب سے بڑا مقرب ہو گیا. اسی لیے جو لوگ صف اول کے ایمان والے ہیں نا, ان کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے پاس. اب سیدنا ابوبکر صدیق ہے, سیدنا علی ہے, حضرت زید ہیں, حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں, ان سارے بہت سارے لوگ, کیونکہ انہوں نے اس وقت مانا جب دنیا انکار کر رہی تھی آپ کا, آپ کے اوپر تانے کسے جا رہے تھے, اس وقت آپ کی توہین کر رہے تھے لوگ, اور اس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا, واقعی میں اللہ کے رسول. بہت بڑی بات تھی. تو یہی بات فرمائی. اس کے بعد رسول, اب یہ رسول دیکھیے آپ اہمیت کیا ہے اس کی, کیوں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بات. اب رسول کے اوپر ایمان کے معنی کیا ہو گئے؟ اب ایک تو اللہ پہ ایمان ہو گیا, دوسرا رسول پہ ایمان. رسول کے ایمان کے معنی اب یہ ہیں, اب روئے زمین کے اوپر جتنے بھی انسان ہیں وہ تمام انسانوں کو ہٹا کے پریکٹیکل طور پہ, ماڈل کے طور پہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا جائے گا. نہ باپ, نہ دادا, نہ ماں, نہ بھائی, کوئی نہیں. اب یہ ہے اصل معاملہ. اب کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے ماں باپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اگر واقعی میں رسول کو مان رہے ہیں تو رسول اللہ کے سامنے ماں باپ فلاں فلاں کوئی اہمیت نہیں, ان ساروں کو ہٹا کے رکھ دیا جائے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی کوئی عزت نہیں ہوئی, کسی کا مقام نہیں دیا جائے گا. مقام کے تو باپ کا بھی ہے, ماں کا بھی ہے, لیکن نبی کے مقابلے میں کسی کو نہیں دیا جائے گا وہ مقام. اور نبی کی بات کے مقابلے میں نبی کی بات کو کاٹ کے نہ باپ کی بات مانی جائے گی, نہ ماں کی مانی جائے گی, نہ یہاں دنیا کے کوئی جناب لیڈر کی مانی جائے گی, نہ کسی مرشد, نہ کسی جناب فلاں کی مانی جائے گی. اب بات مانی جائے گی تو صرف رسول اللہ کی. ہمارے لیے نمونہ قول اور فعل میں کیا کرنا, کیا نہیں کرنا, کیسا کرنا, صرف رسول اللہ ہے. رسول کے اوپر ایمان کے مانے گئے. ہم رسول کی بات کو بازو رکھتے تھوڑی دیر کے لیے ماں باپ کی بات کو مانیں گے نہیں. یہی وہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں یہ بات کہی گئی, لا یؤمن احدکم حتی اکون حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین.
تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی میرا مقام، میری محبت، میری چاہت، میرا فرمان اس کے سامنے سب سے پہلے ہوگا، اور میری بات جب اس کے پاس آئے گی ساری باتوں کو ہٹا کے رکھ دے گا. وہ ہوگا رسول کے اوپر ایمان. دیکھ رہے ہیں ہم خالی رسول کو مان لیا ویسا نہیں، ایرے غیروں کو بولتے او بھائی فلاں ہے فلاں ہے. نہیں، سوچو رسول کا درجہ کیا ہے، یہ بات سمجھنے کی فرمایا. اس کے بعد فرمایا ایمان کی بات ہو گئی نا یہ. اس کے بعد تؤمنون باللہ ورسولہ کے بعد تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اب شروع ہو گیا ایمان، امتحان شروع ہو گیا اب آپ کا. اب ایمان کے بعد چونکہ جنت کو تم نے سامنے رکھا ہے، تجارت ہے اب یہ تجارت کے اندر تم کیا کرنا پڑے گا. اب ایمان لانے کے بعد اپنے جان اور مال کو اللہ کے راستے میں کھپانا پڑے گا. یہ تجارت ہے. سوچو آپ، مال کو آپ جتن کر کر کے نہیں، اللہ کے دین کے لیے اللہ نے جو احکامات دیے تمہیں مال کہاں پہ خرچ کرنا ہے، تمہیں وہاں پہ خرچ کرنا پڑے گا. اپنے مال اور اپنے جانوں کو کھپانا پڑے گا. وقت آنے کے اوپر جان بھی دینا پڑے گا. وقت اگر آیا، ایسے حالات ایسے پیدا ہو گئے حق کے لیے، تو پھر وہاں پہ خون بھی بہانا پڑے گا، خون بھی دینا پڑے گا آپ کو. مال تو دے رہے ہیں آپ، لیکن خون دینے کی نوبت آ کے تو وہ بھی دینا پڑے گا. وہ ہے اپنے جان کو، اپنی مالوں کو اللہ کے راستے میں کھپاؤ تو تم اس عذاب سے بچ سکتے ہو، پھر ورنہ نہیں. فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارے لیے بہترین ہے تجارت، جو سودا اللہ بتا رہے ہیں نا. ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ جان اور مال اللہ کی دی ہوئی ہے. کیا بھائی اس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. اور اللہ بول رہے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی چیز اگر اللہ کے راستے میں آپ کھپا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تو کون سا کمال ہے؟ آپ کی تو نہیں ہے چیز، میری تو نہیں ہے، اللہ کی. اور اللہ بولا میری چیز میرے کو دو. اگر یہاں پہ یہی امتحان اپنا اصل میں، یہ مال اگر میں سمجھنے کہ میرا مال ہے تو یہاں پہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. یہ جان میری ہے، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. نہ مال میرا ہے نہ جان میری ہے، یہ اللہ کی جان ہے. اللہ نے رکھا روح ہمارے اندر، سمجھ میں آ رہا؟ مال جو بھی دے اللہ دیا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزما رہا دے کے کیا میرا حکم آنے کے بعد میرے راستے میں میرے لیے مال خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہی امتحان ہے آپ کا. اب ظاہر ہے کہ اللہ تو سامنے نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بتا دے تم کو کہاں خرچ کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. بتا دیا آپ. اللہ کا کوئی بندہ آ گیا آپ کے سامنے، کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے، دین اسلام کے خرچے کے لیے بات آ گئی، تو وہاں پہ آپ اپنے مال کو خرچ کرنا پڑے گا. تب جا کے اللہ فرماتے ہیں بہترین تجارت ہے. اس سے بڑی کوئی اور تجارت نہیں. فرمایا اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ اعراف، سورہ توبہ کی بھی ایک آیت یاد رکھ لو آپ. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے ایمان والوں کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. ختم. یہی تجارت ہے. کیا بول رہے ہیں اللہ؟ تمہاری جان تمہاری مال میں خرید چکا ہوں. کیا دے کے خریدوں میں؟ جنت. جنت چاہیے آپ کو؟ اگر تم کو جنت میں جانا ہے، میں جنت کو بیچ رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں جنت کو بیچ رہا ہوں. کون ہے جنت کا خریدنے والا؟ اور مجھے کیا دینا پڑے گا جنت کو خریدنے کے لیے؟ یعنی جو تمہارے پاس جان اور مال ہے نا، وقت آنے کے اوپر اسے خرچ کرنا پڑے گا آپ کو. یہ ہے اصل. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کی مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب یہ سودا ہو چکا ہے. ہم اپنی جان اللہ کو، مال اللہ کو بیچ چکے ہیں. کس کے عوض میں بیچے ہیں؟ جنت کے عوض میں. اگر ہم واقعے میں جنت کے طالب ہے، جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ جان مال اللہ کے راستے میں خرچ کے لیے تیار رہنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ بولیں گے کہ بھائی میں نہ تم جان دیتا نہ مال دیتا بولے، تو پھر معاہدہ کینسل. تم یہ نہیں دیتے تو جنت کیسا ملیں گی؟ پھر دو ہے اس میں. میں بھی سودا کر رہا ہوں تم سے، تم مجھ سے سودا کر رہے ہیں. تم بیچ رہے اپنی جان و مال کو اور میں خرید رہا ہوں جنت دے کے آپ کو. اگر تم نہیں دے رہے جان و مال تو معاہدہ کینسل، ختم. جنت نہیں مل سکتی آپ کو. یہ ہے معنی سورہ
توبہ کی آیت نمبر 111 ہے. اب ذرا پڑھیے اس کو گھر میں جا کے. اور یہ جو آیات میں آپ یہ ہفتے میں پڑھا ہو سورہ الصف کے آخری رکوع کی آیات مبارکہ ہیں, اور سورۃ نمبر 61 ہے یہ صف, اور پارہ نمبر 28 ہے. آپ گھر میں جا کے اس آخری رکوع کا مطالعہ کیجئے, اسٹڈی کیجئے, پڑھیے قرآن, تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ گیا ہے کہ دین کیا ہے. آپ کو قرآن سے ملے گا, یہ قصے کہانیوں سے نہیں ملتا ہوا. چلیں اللہ سے دعا, اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.